کے گوش گزار میں ایک آدھ بات کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً والدین کے لیے۔ ان بچوں کی والدہ بھی تشریف لائی ہیں اور کچھ کے والد بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک پروگرام میں تشریف لائے جوہر ٹاؤن میں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچوں سمیت اس میں جانے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حضرت کی زیارت بھی ہوئی اور حضرت کے بیان کو بھی سنا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہم ادارے میں جب بچے کو بھیجتے ہیں، یہ بہت بڑی محنت کی بات ہے اور بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم نیکی کے عمل سے، نیکی کے جذبے سے ہم اپنے بچوں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم ادارے میں 6 گھنٹے 8 گھنٹے بھیجنے کے بعد سارے کا سارا جو برڈن ہے وہ اساتذہ کے اوپر ڈال دیتے ہیں، اسکول والوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ گالیاں بھی دیتا ہے، ہمارا بچہ شرارتیں بھی کرتا ہے، ہمارا بچہ بدتمیزی بھی کرتا ہے، ہمارے بچے کو والدین کو بلانے کا طریقہ نہیں، ہمارے بچوں کو رشتہ داروں کے سامنے ہمارے بچے کا ایٹیٹیوڈ خراب ہو جاتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ 6 گھنٹے کچھ بچے اور کچھ 8 گھنٹے ہمارے پاس رہتے ہیں، 18 گھنٹے اور 16 گھنٹے والدین کے پاس رہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، گھر کے ماحول کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش فرمائیں۔ گھر کا ماحول کیا ہے؟ ماں باپ دونوں اگر کبھی اونچ نیچ آ جاتی ہے زندگی میں تو باپ جو ہے، خامد جو ہے، وہ اپنی بیوی کو گالی دے بیٹھتا ہے یا وہ ہائپر ہو کے بولتا ہے، بچے اس سے سیکھتے ہیں۔ اور یا پھر ایسا نہیں ہے تو باپ کام پہ چلا گیا، ماں کچن میں اور بچہ گلی میں، اور وہ گلی میں سے بہت کچھ سیکھ کے آتا ہے جو کہ ماں کو بھی نہیں پتا، باپ کو بھی نہیں پتا۔ یا رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیا جاتا ہے بچی کو، جاؤ 8 دن جا کے رہ آؤ، 10 دن جا کے رہ آؤ۔ آپ نے اپنے گھر کا ماحول ٹھیک رکھا ہوا ہے؟ میری اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں جو میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے جملے آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ ماں باپ نے اپنے گھر کا ماحول بہت اچھا رکھا ہے، لیکن رشتہ داروں کی ہاں ماحول کیسا ہے کچھ پتا نہیں، کیونکہ بچہ اڈاپٹ کرتا ہے فوری طور پر اور وہ اپنے پھر گھر میں دین والے ماحول کو سختی سے لیتا ہے۔ میرے ماں باپ نے میرے اوپر سختی کی ہوئی ہے، یہاں ماحول بہت اچھا ہے، کھلے عام، بے پردگی، بے ضابطگی، بے نمازی، وہاں نماز کوئی نہیں پڑھتا، چاہے وہ ماموں کا گھر ہو، پھپھو کا ہو، خالہ کا ہو، تایا کا ہو، چچا کا ہو، یہ قریبی رشتہ ہے جو میں آپ کو گنوا رہا ہوں۔ تو یہ جو بچوں نے ابھی ٹیبلو پیش کیا ہے، یہ والدین کی عزت اور احترام کے معاملے میں ہے، آپ کی مہربانی ہے۔ اگر آپ نے اپنا بچہ حافظ قرآن بنانا ہے تو خدا کے لیے تھوڑا سا احساس کیجئے کہ اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں، اور اگر بالفرض آپ کا گھر کا ماحول ٹھیک ہے الحمدللہ تو پھر کوشش کریں ان بچوں کو گندے ماحول سے بچانے کی کوشش کریں۔ میں اپنے ادارے میں حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ بچہ وضو سنت کے مطابق کرے، بچہ وضو پانی سنت کے مطابق پیے، بچہ بات کرے کس طرح کرنی چاہیے، بچے کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے یہاں تک ہم نوٹ کرتے ہیں، اور میں اساتذہ کو، ٹیچروں کو اس بات کی پابندی کے ساتھ عمل کروانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھائی ان بچوں کو دین کے مطابق ان کی زندگی کو لے کے آئیں۔ لیکن جب وہ بچہ گھر جاتا ہے تو وہ ایک عجیب قسم کے ماحول ہوتا ہے گھر کا، اور وہ اس میں اس نے 16 گھنٹے رہنے یا 18 گھنٹے رہنے، وہ بچہ اس کو اڈاپٹ کرتا ہے۔ تو لہٰذا میری آپ سے ایک دستبستہ گزارش ہے، اقرا زینت الاطفال کا پیغام ہے اور وہ دین کے راستے سے ہوتا ہوا پیغام آپ کی طرف پہنچا رہا ہوں کہ اپنے گھروں کے ماحول کو ٹھیک کریں، اقرا زینت الاطفال ہو یا کہ مدینہ یونیورسٹی ہی کیوں نہ ہو، گھر کا ماحول اس کا امپیکٹ بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ ماں
ماں اور باپ کا پرتاؤ بچے کے اوپر سے جھلکتا ہے. آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں, جتنے مرضی اچھے ادارے میں بٹھا دیں, آپ کا بچہ کیسے راہ راست پہ آئے گا جب گھر میں ماں نمازی نہیں, جب گھر میں باپ نمازی نہیں, جب نماز کا وقت ہو رہا ہے موبائل پہ گانے چل رہے ہیں, ٹیلی ویژن پر یا اسکرین پر یا LCD پر ڈرامہ چل رہا ہے, ہمارا بچہ نہیں اس کو سن رہا, اذان کی آواز کو نہیں سن رہا, جماعت کی نماز کی فکر نہیں, کیسے وہ بچہ جنید بغدادی کی